السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پروفیسر مسعود احمد فضیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ٹاپک ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گلائکولسس۔ گلائکولسس جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں گلوکوز کی بریک ڈاؤن کر کے اسے پائروویٹ کے 2 مالیکیولز میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ جو پروسیس ہے یہ سیل کے سائٹوپلازم یعنی سائٹوسول میں ٹیکس پلیس ہوتا ہے، اور اس کے اندر آکسیجن کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بھی ٹیکس پلیس ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس پروسیس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے گلوکوز کا۔ گلوکوز کے اندر 6 کاربنز ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6۔ پہلے مرحلے میں اس گلوکوز کے مالیکیول کو گلوکوز 6 فاسفیٹ میں کنورٹ کیا جائے گا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر ہر سٹیپ جو ہے اس کو ایک مخصوص انزائم جو ہے وہ کیٹالائز کرے گا۔ اگر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر ہم تھوڑی دیر ٹھہر کے انزائم کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ اے ٹی پی کے مالیکیول کو، جو کہ ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا مالیکیول ہوتا ہے، اسے بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے جس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اے ڈی پی اور ساتھ ایک ان آرگینک فاسفیٹ۔ وہ جو فاسفیٹ کا مالیکیول ہے وہ ہم نمبر 6 کاربن کے ساتھ لگا دیں گے گلوکوز کے۔ تو یہ جو گلوکوز کا مالیکیول ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا گلوکوز 6 فاسفیٹ میں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرے سٹیپ میں ایک اور انزائم جو ہے وہ گلوکوز 6 فاسفیٹ کو فرکٹوز 6 فاسفیٹ میں کنورٹ کر دے گا۔ اب گلوکوز اور فرکٹوز جو ہیں یہ دونوں آئسومرز ہیں، یعنی ان کا مولیکولر فارمولا سیم ہے لیکن سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنٹ ہے۔ ایک مالیکیول جو گلوکوز کا ہے وہ ایلڈو شوگر ہوتی ہے، جبکہ فرکٹوز جو ہے وہ کیٹو شوگر ہوتی ہے۔ تو مولیکولر فارمولا سیم رہے گا، تھوڑا سا سٹرکچر چینج ہو جائے گا اور یہ مالیکیول گلوکوز 6 فاسفیٹ کنورٹ ہو جائے گا فرکٹوز 6 فاسفیٹ میں۔ کاربن کی تعداد وہی رہے گی 1 2 3 4 5 6، اور چھٹے کاربن کے ساتھ ایک فاسفیٹ گروپ لگا رہے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور اے ٹی پی کا مالیکیول جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر دیا جائے گا، اس سے ہمیں اے ٹی پی اور اے ڈی پی اور ساتھ ایک فاسفیٹ کا مالیکیول حاصل ہوگا، وہ ہم نمبر 1 پوزیشن پر لگا دیں گے۔ تو 6 نمبر پر پہلے ہی ایک فاسفیٹ گروپ لگا ہوا ہے، اب یہ مالیکیول بن جائے گا فرکٹوز 1,6 بس فاسفیٹ۔ بس فاسفیٹ کو آپ ڈائی فاسفیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹرمز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر پہلے نمبر والے کاربن کے ساتھ بھی فاسفیٹ ہے اور چھٹے نمبر والے کاربن پر بھی فاسفیٹ موجود ہے۔ اگلے سٹیپ میں یہ جو 6 کاربن والا مالیکیول ہے یہ درمیان سے سپلٹ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے 2 مالیکیول جو ہیں وہ بنیں گے۔ ان میں سے جو ایک مالیکیول ہوگا اس کا نام ہے گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ، اور دوسرا مالیکیول جو ہے اس کا نام ہے ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون فاسفیٹ۔ یہ جو دونوں مالیکیول ہیں یہ انٹر کنورٹیبل ہیں، اور سون ہی ایک انزائم کی مدد سے یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر ایکسچینج ہو سکتے ہیں۔ اب جو ہم یہاں پر 2 مالیکیول بنے ہیں، ان کے جو آگے سٹیپ ہیں وہ سارے کے سارے سملر ہیں۔ ایک ریاکشن اس طرف چلتا ہے اور ایک ریاکشن جو ہے وہ اس طرف چلتا ہے، لیکن ہم صرف ایک ہی سٹیپ کو سمجھے گے تو دوسرا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ وہ سیم ٹو سیم اس کی فوٹو کاپی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ کا مالیکیول ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک مالیکیول ان آرگینک فاسفیٹ کا، اور دوسرے نمبر پر ہم اس کی کریں گے آکسیڈیشن، اور این اے ڈی جو کہ ایک مالیکیول ہے کو انزائم کا جس کا نام ہے نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ، اس کی ریڈکشن کریں گے اور اس کو کنورٹ کر دیں گے این اے ڈی ایچ میں۔
اس کے ساتھ ہی یہ جو مالیکیول تھا گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ جو کہ ایک 3 کاربن والا مالیکیول ہے 1 2 3 اور اس کے نمبر 3 کے اوپر ایک فاسفیٹ گروپ لگا ہوا ہے. اب یہ مالیکیول بن جائے گا 1,3 بس فاسفوگلیسریٹ. اب اس میں دیکھیں تو اس میں 1 2 3 کاربن ہے, تیسرے نمبر پر فاسفیٹ گروپ پہلے لگا ہوا تھا. یہ جو ہم نے ان آرگینک فاسفیٹ جو کہ سائٹوپلازم کے اندر سائٹوسول کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا وہ ہم نے اس کی نمبر 1 پوزیشن پر لگا دیا ہے. تو یہ مالیکیول بن جائے گا 1,3 بس فاسفوگلیسریٹ. اس کے دوران ایک ان آرگینک فاسفیٹ ایڈ ہوگا اور ایک NAD کا مالیکیول NADH میں کنورٹ ہوگا. اب یہ جو پروسیس ہے یہ سیم ٹو سیم ہے, وہ اس طرح بھی ریپیٹ ہوگا. ایک ان آرگینک فاسفیٹ ایڈ ہوگا, NAD کی ریڈکشن کریں گے وہ NADH میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ 1,3 بس فاسفوگلیسریٹ کا مالیکیول جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے ہم صرف ایک طرف کے مالیکیول جو ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. نیکسٹ اسٹیپ میں 1,3 بس فاسفوگلیسریٹ کے ساتھ جو نمبر 1 پوزیشن پر ہم نے فاسفیٹ گروپ لگایا ہوا ہے اس کو اتار دیں گے. اتارنے کے بعد وہ فاسفیٹ ہم دے دیں گے ADP کے مالیکیول کو, ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ کو. اس سے ہم بنا لیں گے ایک مالیکیول ATP کا اور جو نیا مالیکیول بنے گا اس کا نام ہے 3 فاسفوگلیسریٹ. اس میں 1 2 3 کاربن ہے اور تیسرے نمبر پر ایک فاسفیٹ گروپ جو ہے وہ موجود ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں تو 3 فاسفوگلیسریٹ جو ہے اس کو جو فاسفیٹ کی پوزیشن ہے وہ چینج کر کے نمبر 2 پر لے آئیں گے اور یہ مالیکیول کنورٹ ہو جائے گا 2 فاسفوگلیسریٹ. دیکھیں تو یہ پہلا کاربن ہے, دوسرا کاربن ہے, تیسرا کاربن ہے. اب تیسرے کاربن سے فاسفیٹ اتر کر دوسرے کاربن کے اوپر آ کر لگ گیا ہے. اگلے سٹیپ میں ہم 2 فاسفوگلیسریٹ کے مالیکیول سے ایک واٹر کا مالیکیول جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے اور یہ جو مالیکیول ہے یہ بن جائے گا فاسفو انول پائروویٹ. اسے PEP بھی کہتے ہیں. اس سے اگلے مرحلے میں اس کے ساتھ جو لگا ہوا ایک فاسفیٹ گروپ ہے نمبر 2 پوزیشن پر اس کو بھی اتار لیا جائے گا اور ADP کو دے کر ATP سنتھسائز کر لی جائے گی اور یہ جو فاسفو انول پائروویٹ کا مالیکیول ہے یہ پائروویٹ میں تبدیل ہو جائے گا جو کہ ہمارا فائنل پروڈکٹ ہے جو کہ گلائکولیسس کے دوران بنتا ہے. اس دوران یہ دیکھیں 1 2 3 کاربن والا جو فاسفیٹ تھا ہم نے یہاں سے اتار لیا ہے PEP سے اور ریمیننگ 3 کاربن والا مالیکیول جو ہے وہ پائروویٹ بن جاتا ہے. اس طریقے سے یہ ایک تقریباً 10 سٹیپس کے اندر کمپلیٹ ہونے والا ریئیکشن جو ہر ایک سٹیپ جو ہے وہ ایک انزائم کے ذریعے کیٹالائز ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ایک گلوکوز جو ہے اس کا مالیکیول 2 پائروویٹ کے مالیکیول میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک جو ہے یہ پریپریٹری فیز ہے جس میں 2 ATP کے مالیکیول یوٹیلائز ہوتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دونوں سائڈوں پر جو ریئیکشنز ہیں یہ آکسیڈیٹیو فیز ہے. اس میں 2 مالیکیول ATP کے اس طرف تیار ہوتے ہیں اور 2 مالیکیول اس طرف تیار ہوتے ہیں. تو ٹوٹل 4 ATP کے مالیکیول جو ہیں وہ یہاں پر سنتھسائز ہوتے ہیں. اب کیونکہ ان میں سے 2 مالیکیول ATP کے یوز ہو گئے ہیں اس لیے نیٹ جو ہمیں گین حاصل ہوگا وہ گلائکولیسس کے پروسیس سے 2 مالیکیول جو ہیں وہ ATP کے حاصل ہوں گے. یہ جو ATP کے مالیکیول ہیں یہ انرجی کے لیے استعمال ہوں گے جبکہ پائروویٹ کے مالیکیول جو ہیں وہ نیکسٹ پروسیس جو کہ ریسپیریشن کا ہے جس میں کریب سائیکل چلے گا اس میں جو ہے آگے استعمال ہو جائیں گے. اگر آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھتے ہیں جیسے 9th ہے 10th ہے اور فرسٹ ایئر ہے تو پھر آپ کے لیے یہی ریئیکشن جو ہے وہ کافی ہوگا اور آپ نے اسی کو بنانا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مزید ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں یا آپ BS آنرز کے اسٹوڈنٹ ہیں یا BSc میں پڑھ رہے ہیں یا ویسے ہی نالج حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس پورے ریئیکشن کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس ایک گلوکوز کا مالیکیول ہے. یہ 6 کاربن رنگ ہے 1 2 3 4 5 6. اس کا رنگ سٹرکچر آپ نے پہلے بنایا ہوا ہے, دیکھا بھی ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جو ہم نے یہاں پر پہلا سٹیپ کیا تھا گلوکوز کو گلوکوز 6 فاسفیٹ میں کنورٹ کرنے والا وہ اب یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا. اب دیکھیں یہ گلوکوز کا ہی مالیکیول ہے 1 2 3 4 5 6 لیکن جو 6 نمبر پر ہے ہم نے ایک فاسفیٹ گروپ اٹیچ کر دیا. یہ فاسفیٹ گروپ جو ہے یہ ATP کی بریک ڈاؤن کی ہے جس سے ATP ADP میں کنورٹ ہو گئی ہے اور اس کے اندر سے جو فاسفیٹ گروپ ہمیں حاصل ہوا ہے ان آرگینک کا
ان آرگینک فاسفیٹ کا وہ ہم نے اس کے نمبر 6 کاربن پہ اٹیچ کر دیا ہے۔ اب یہ جو مالیکیول گلوکوز کا تھا اب یہ بن گیا ہے گلوکوز 6 فاسفیٹ، یعنی گلوکوز کا ہی مالیکیول ہے لیکن چھٹے نمبر پر ایک فاسفیٹ گروپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اس ریئیکشن کو ایک انزائم جو ہے وہ کیٹالائز کر رہا ہے جس کا نام ہے ہیگزوکائنیز۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف۔ دوسرے سٹیپ میں گلوکوز 6 فاسفیٹ کو اس کے آئسومر فرکٹوز 6 فاسفیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ ایلڈو شوگر ہے، یہ کیٹو شوگر ہے۔ اس کی رنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس میں بھی 6 کاربن ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے، چھٹے کاربن کے ساتھ فاسفیٹ گروپ آلریڈی موجود ہے، جبکہ رنگ جو ہے وہ گلوکوز سے چینج ہو کر فرکٹوز کی رنگ بن جائے گی۔ اس ریئیکشن کو ایک انزائم ہے، اس کا نام ہے فاسفو گلوکوز آئسومیریز، وہ اس پروسیس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرے گا، اس کو کیٹالائز کرے گا۔ تیسرے سٹیپ میں جاتے ہیں تو یہاں پر ایک اور اے ٹی پی کا مالیکول توڑیں گے اور اس سے ہمیں ان آرگینک فاسفیٹ حاصل ہوگا، ساتھ اے ڈی پی کا مالیکول حاصل ہوگا۔ وہ ہم اس فرکٹوز 6 فاسفیٹ کے جو نمبر 1 کاربن کے اوپر بھی ہم فاسفیٹ گروپ لگا دیں گے۔ اب یہ جو مالیکول بنے گا اس کا نام ہے فرکٹوز 1,6 بس فاسفیٹ، یا آپ ڈائی فاسفیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چین فرکٹوز کی رہے گی، سٹرکچر فرکٹوز کا رہے گا، لیکن پہلے کاربن اور 6 کاربن کے اوپر دونوں طرف جو ہیں فاسفیٹ گروپ جو ہیں وہ اٹیچ ہو جائیں گے، جسے فرکٹوز 1,6 بس فاسفیٹ کہہ دیا جائے گا۔ اس ریئیکشن کو ایک اور انزائم ریگولیٹ کر رہا ہے، کیٹالائز کر رہا ہے، اس کا نام ہے فاسفو فرکٹوکائنیز۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے ریئیکشن کی طرف۔ یہ جو فرکٹوز 1,6 بس فاسفیٹ کا مالیکیول ہے یہ بریک ہو جاتا ہے انٹو 2-3 کاربن مالیکیولز۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ٹوٹ رہا ہے، ایک انزائم جو ہے اس کا نام ہے ایلڈولیز، یہ اس کو ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون فاسفیٹ میں کنورٹ کر دے گا، اور ایک انزائم ہے ٹرائیوز فاسفیٹ آئسومیریز جو اس کو گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ میں کنورٹ کر دے گا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ دونوں مالیکیول جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ انٹر کنورٹیبل ہیں، یہ مالیکیول اس میں کنورٹ ہو جائے گا، یہ مالیکیول اس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چھٹے ریئیکشن کی طرف، جس میں ایک مالیکیول جو گلیسرالڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ کا ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے 1,3 بس فاسفوگلیسریٹ میں۔ اب یہاں پر ہم ایک ان آرگینک فاسفیٹ ایڈ کریں گے اور اس کی آکسیڈیشن کر کے NAD کو ریڈیوس کر دیں گے اور NADH جو ہے وہ بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ جو سارے ریئیکشن ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن ہیں، انہیں ریڈوکس ریئیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ لاس آف الیکٹران از کالڈ آکسیڈیشن، گین آف الیکٹران از کالڈ ریڈکشن۔ یہاں پر اس کی آکسیڈیشن ہو رہی ہے اور NAD کی ریڈکشن ہو رہی ہے۔ اس ریئیکشن کو ایک اور انزائم ریگولیٹ کرے گا جس کا نام ہے گلیسرالڈیہائیڈ فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجینیز۔ یہ اس میں سے ہائیڈروجن اتار دے گا اور یہ جو مالیکول ہمارے پاس بنے گا 1,3 بس فاسفوگلیسریٹ، اس میں پہلے نمبر والے کاربن پر بھی فاسفیٹ لگا ہوا ہے، تیسرے نمبر والے پر بھی فاسفیٹ جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ پہلے جو مالیکیول تھا اس کے پاس صرف تیسرے نمبر پر فاسفیٹ لگا ہوا تھا۔ اب ہم آتے ہیں سٹیپ نمبر 7 کی طرف۔ اس میں ہم کیا کریں گے، یہ جو 1,3 بس فاسفوگلیسریٹ کا مالیکیول تھا یہاں سے نمبر 1 پوزیشن پر لگے ہوئے فاسفیٹ کو گروپ کو اتار دیں گے، وہ ہم دے دیں گے ADP کو تاکہ اس سے ATP بنائی جا سکے، اور اس انزائم کو اس ریئیکشن کو ایک انزائم ریگولیٹ کرے گا فاسفوگلیسریٹ کائنیز، جس سے ہمارے پاس ایک مالیکیول تیار ہوگا جس کا نام ہے 3 فاسفوگلیسریٹ۔ یہ 3 کاربن والا مالیکیول ہے اور اس کے ساتھ ایک فاسفیٹ گروپ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 8ویں ریئیکشن کی طرف۔ یہ جو 3 فاسفوگلیسریٹ کا مالیکیول ہے اس کو ہم 2 فاسفوگلیسریٹ میں تبدیل کریں گے۔ یہاں پر تیسرے نمبر پر فاسفیٹ لگا ہوا ہے، یہاں پر دوسرے نمبر پر فاسفیٹ لگا ہوا ہے، اور یہ جو مالیکیول بنا ہے یہ 3 کاربن والا فاسفوگلیسریٹ کا مالیکیول ہے 2 فاسفوگلیسریٹ، اور اس کو ایک انزائم ریگولیٹ کر رہا ہے، کیٹالائز کر رہا ہے، اس کا نام ہے فاسفوگلیسرومیوٹیز۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 9 ریئیکشن کی طرف۔ اس میں 2 فاسفوگلیسریٹ میں سے واٹر کا مالیکیول ریموو کر دیں گے، ایک انزائم اینولیز جو ہے اس کو فاسفو انول پائروویٹ میں تبدیل کر دے گا، کاربن کی تعداد 3 ہی رہے گی، فاسفیٹ جو ہے وہ بھی نمبر 2 پوزیشن پر ہی رہے گا۔ لاسٹ اور فائنل سٹیپ میں آئیں گے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فاسفو انول پائروویٹ کا مالیکیول ہے یہ پائروویٹ میں تبدیل ہو رہا ہے،
یہ جو فاسفیٹ گروپ لگا ہوا تھا یہ بھی ہم نے اتار دیا ہے اور ADP کو دے دیا ہے، جس سے ایک اور ATP کا مالیکیول سنتھسائز ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں پائروویٹ حاصل ہوتا ہے، جو کہ ایک انزائم کیٹالائز کرتا ہے جس کا نام ہے پائروویٹ کائنیز۔ تو یہ جو ریئیکشن ہے اتنا سا یہ پریپریٹری فیز ہے، جبکہ یہاں سے لے کر آگے سارا جو ہے یہ آکسیڈیٹیو فیز ہے۔ یہ 2 سٹیپس میں چلے گا، لیکن ہم نے صرف ایک ہی سٹیپ جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس میں بھی اوورآل جو ہے وہ 4 ATP کے مالیکول سنتھسائز ہو رہے ہیں، 2 جو ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں، اور نیٹ جو ہے ہمیں 2 ATP کے مالیکول جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو گلائکولیسس کا پروسیس سمجھ آ گیا ہوگا۔ اف یو ڈو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ اینڈ شیئر ود یور فرینڈس۔ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔ بائے۔